آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں غرور اور تکبر کی۔ جب کسی بھی انسان میں غرور اور تکبر آتا ہے، جب اس کے اندر حماقت آتی ہے اور جب وہ یہ تصور کرنا شروع کرتا ہے کہ آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے، آج میں جس مقام پر ہوں، یہ میری اپنی حکمت ہے، یہ میری اپنی دانائی ہے اور یہ میری اپنی محنت ہے جس کے بلبوتے پر میں یہاں پر پہنچا ہوں۔ کیونکہ جب کوئی انسان غرور اور تکبر کرتا ہے اور جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میں ہوں، جب اس کے اندر میں آتی ہے تو پھر وہ انسان آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ آج جو بھی انسان اس زمین پر ہے اور جو شخص اپنی دولت پر، اپنے روپے پیسے پر، اپنی طاقت پر، اپنے اقتدار پر بھروسہ رکھتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ آج جو کچھ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، تو وہ شخص سب سے بڑی حماقت کر رہا ہے۔ بہت سارے اس زمین پر انسان آئے، بہت سارے بادشاہ برپا ہوئے، اور جب انہوں نے غرور اور تکبر کیا، جب انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور خاص طور پر جب فرعون نے یہ دعویٰ کیا کہ میں یہودیوں کو نہیں جانے دوں گا، میں کسی خدا کو نہیں جانتا، کون خدا ہے، اور جب اس نے یہ حماقت کی باتیں کی اور جب ان کا پیچھا کیا تو وہ خود پانی کے اندر تباہ و برباد ہو گیا۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں، کتنے سارے لوگ آئے جنہیں اپنی بادشاہت اور سلطنت پر بھروسہ تھا، جنہیں اپنی طاقت پر اتنا بھروسہ تھا، جنہوں نے قوموں کو اپنی طاقت سے مغلوب کر لیا تھا، وہ سارے انسان آج منو مٹی کے اندر دفن ہیں اور کوئی ان کا نام تک نہیں جانتا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ بہت کم عمر میں بادشاہ بن گیا، لیکن جب اس نے غرور اور تکبر کیا، جب اس کے دل میں حماقت آئی تو خدا نے اسے اس کے تخت سے ہٹا دیا اور اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ میں آج آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں عزیہ بادشاہ کے بارے میں۔ عزیہ بادشاہ 16 سال کا محض ایک لڑکا تھا، لیکن خدا نے اسے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا اور خدا نے اس کے ہاتھ میں سلطنت کر دی، خدا نے اس کے ہاتھ میں اقتدار، دولت، عزت، شہرت کر دی، اور اس کی سلطنت جو ہے، اس کی سرحدیں جو ہے وہ مصر تک پھیل گئیں۔ اس نے فلسطینیوں کو، اس نے اشدودیوں کو، اس نے امونیوں کو اور ارد گرد کی تمام اقوام کو مغلوب کر لیا، اور اپنی طاقت کے بھروسے پر جو ہے، اپنی طاقت سے ان پر فاتح ہوا۔ لیکن جب اس کے دل میں غرور آیا، جب حماقت آئی، جب اس نے یہ تصور کیا کہ یہ جو کچھ ہے وہ میرا ہے، جب اس نے یہ کہا کہ جو کچھ آج میں نے طاقت حاصل کی ہے، یہ میں نے اپنی قدرت سے کی ہے، اپنی طاقت سے کی ہے، اپنے زور سے کی ہے، تو تب وہ شخص ناکام۔ اور عزیہ بادشاہ کی ناکامی کا سبب اس کا غرور اور تکبر تھا۔ خدا نے اسے اتنی حکمت دی، خدا نے اسے عقل دی، خدا نے اسے شعور دیا، اس نے شہر تعمیر کیے، اس نے تعمیراتی کام جو ہے سر انجام دیے، اس نے حوض کھدوائے، اور اس نے ایسے ایسے کام کیے جس سے لوگوں کی فلاح ہو سکے، لوگوں کی مدد ہو سکے۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی آرمی کو مضبوط کیا۔ اس کے پاس جو زبردست لوگ تھے وہ 2600 تھے، اور ان کے نیچے جو آرمی تھی وہ 3 لاکھ کی آرمی تھی۔ اور یہ آرمی اتنی بڑی ہے، اور خاص طور پر اس وقت یہ آرمی اور بھی زیادہ بڑی تھی، کیونکہ اتنی بڑی آرمی کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ لیکن خدا نے اسے اتنی طاقت دی، خدا نے اسے اتنا زور بخش دیا کہ وہ اتنی بڑی طاقت کو جو ہے سسٹین کر سکے، اتنی بڑی آرمی کو سنبھال سکے۔ خدا نے اس کے لیے ایسے وسائل مہیا کیے جو کوئی بھی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی شکر گزاری کرنے کی بجائے کہ وہ خدا کا شکر گزار ہوتا، وہ خدا کی حضوری میں آتا، اس نے غرور کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنی مہارت سے کہا کہ سب کچھ کیا ہے، اس نے اپنی مہارت سے انجینئرز کے ساتھ مل کر جو ہے منجنیقیں بنائیں، برج بنائیں، اور ایسی ٹیکنیکس نکالی جس سے وہ کسی بھی قوم کو بآسانی مغلوب کر سکتا ہے۔
वो फातेह बन सकता है। जब ये सारी चीजें उसने कर ली, कले बनवा लें, उसने ऐसे ऐसे काम कर लिए जिससे वो दुश्मन को बाआसानी जो है शिकस्त दे सकता है, तो उसका दिल फूलने लगा। उसने कहा कि ये सब कुछ मेरी अपनी ताकत से है, और उसी वक्त खुदा ने जो है उसे भी छोड़ दिया और उसने वो काम किया जो खुदा के सिर्फ काहिन सर अंजाम दे सकते थे, और इसी वजह से खुदा ने उसे रद्द कर दिया। आज भी बहुत सारे इंसान जो है वो रुपए पैसे पर, अपनी दौलत पर, अपनी हिकमत पर, अपनी सलाहियतों पर भरोसा ही नहीं करते, बल्कि उस पर गरूर और तकब्बर करते हैं, हमाकत करते हैं और कहते हैं कि आज जो कुछ हमारे पास है वो किसी के पास नहीं हो सकता, और ये जितनी कुदरत है वो सिर्फ हमारे पास है। लेकिन मेरे जो खुदा को गरूर और तकब्बर हरगिज भी पसंद नहीं है। जब उसने शैतान को, जिसने गरूर और तकब्बर किया, उसको नहीं छोड़ा, उसे भी उसने तख्त से गिरा दिया, उसे आसमान से गिरा दिया, तो फिर मैं और इंसान क्या चीज है? वो इंसान जो मिट्टी का पुतला है, और ये जमीन, जिस जमीन पर इंसान चलते हुए बड़ी हमाकत करता है, जिस पर वो चलते हुए अपने आप को बड़ा कुछ समझता है, वो जमीन जो है वो भी एक नुक्ते के बराबर है। और जब नासा ने इसकी तस्वीर ली करोड़ों किलोमीटर दूर से, तो उन्होंने देखा कि ये जमीन एक नुक्ते के बराबर है, और जो जमीन नुक्ते के बराबर है उस पर इंसान की हैसियत क्या हो सकती है, उस पर इंसान क्या कर सकता है। लेकिन खुदा जो है वो इंसान को बारहा मौके देता है कि वो खुदा की कुदरत पर भरोसा रखें, क्योंकि ये धन दौलत, रुपया पैसा, इज्जत शोहरत, ये सब कुछ जमीन पर रह जाना है, कुछ भी इंसान साथ लेकर नहीं जाएगा।